صدری ویسر عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ دفعہ شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں اپنی قرآن کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام عظیم کی سچی صحیح سمجھ بوجھ عطا فرما دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ عمل جو غرور و تکبر سے پاک ہو اور اخلاص پر مبنی ہو۔ ہم نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 سٹارٹ کی تھی، پڑھ رہے تھے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کے لیے حق پر مضبوطی سے قائم رہنے والے ہو جاؤ، اس حال میں کہ تم انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہو۔ تو یہاں پہ صحیح اور جو سچی شہادت ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، یعنی اللہ ہر چیز کا، آگے اللہ پاک نے اس کا باقی حصہ فرمایا کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور تمہارے کاموں سے باخبر ہے۔ سو اگر تم نے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دی یا کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دی اور بے انصافی کی تو وہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ پھر صحیح اور سچی گواہی پر اجر و ثواب کی بشارت دی اور جھوٹی گواہی پر عذاب کی وعید سنائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں بتا دیا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، تو ان کے لیے بخشش ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ سو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ وعید بتائی ہے اس کے ساتھ ہی ایمان والوں کو خوشخبری بھی سنائی ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ دوست ہیں، اور جنہوں نے جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کی لیے اللہ تعالیٰ نے بخشش کا اور بہت بڑے اجر کا وعدہ فرما دیا ہے۔ ایک اور اہم بات کا بھی جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ لفظ شہادت اور گواہی، اس کا جو مفہوم ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مقدمات میں اور کچھ خاص معاملات میں کسی حاکم کے سامنے گواہی دینا یا پنچایت کے سامنے گواہی دینا، بس اسی کے کو ہی گواہی سمجھا جاتا ہے، مگر قرآن و سنت کے اصطلاح میں لفظ شہادت اس سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ مثلا کسی بیمار کو ڈاکٹری سرٹیفکیٹ دینا کہ یہ ڈیوٹی ادا کرنے کے قابل نہیں یا نوکری کرنے کے قابل نہیں، یہ بھی ایک شہادت ہے۔ اگر اس میں واقعے کے خلاف لکھا گیا ہے تو وہ جھوٹی شہادت ہے، اور جھوٹی شہادت گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح امتحانات میں طلبہ کے پرچوں پر نمبر لگانا بھی ایک شہادت ہے۔ اگر جان بوجھ کر بے پرواہی سے نمبروں میں کمی بیشی کر دی تو وہ بھی جھوٹی شہادت اور حرام اور سخت گناہ کے درجے میں آئے گا۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی ڈاکٹر کسی صحت مند شخص کو کسی تعلق کی بنا پر یا رشوت لے کر بیماری کا سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے تو اس کے سر پر ایک گناہ تو رشوت لینے کا ہے اور اپنے منصب سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا گناہ ہے، دوسرا گناہ اس کا جھوٹ ہے اور جھوٹ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹوں پر لعنت فرمائی ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 7 ہے، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو تو بے شک اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور جھوٹ پر وعید سنائی وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اگر کوئی امتحان لینے والا کسی طالب علم کے پرچوں میں رشوت لے کر یا سفارش یا تعلق کی بنا پر زیادہ نمبر لگاتا ہے یا دشمنی اور عداوت کی بنا پر اس کے نمبر کم لگاتا ہے تو یہ ظلم ہے، کیونکہ ظلم کا معنی کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا ہے، یعنی جس کا وہ اہلیت نہیں رکھتا وہ حق اس کو دے دینا۔ علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ظلم کا معنی ہے کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا،
اور اس کے شرعی معنی ہیں حق سے جھوٹ کی طرف تجاوز کرنا، حق سے باطل کی طرف تجاوز کرنا، تجاوز کرنے سے مراد بڑھنا ہے، یعنی جھوٹ کی طرف چلنا، اور اس کو جور کہتے ہیں۔ اور ایک قول یہ ہے کہ کسی غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا، یعنی کسی اور کی چیز ہے اور اس میں خود دھڑلہ چلا رہے ہیں اور اس کو تصرف کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، اور حد سے تجاوز کرنا ظلم ہے، اور ظلم بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر بھی لعنت فرمائی ہے قرآن مجید میں، سورہ ہود کی آیت نمبر 18 ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس لیے کسی ڈاکٹر کا صحت مند کو بیماری کا سرٹیفکیٹ دینا، کسی افسر کو اناڑی کسی افسر کا اناڑی کو ڈرائیونگ لائسنس دے دینا، کسی ٹیکسی ڈرائیور کے غلط میٹر کی صحیح میٹر کا سند دے دینا، رشوت دے کر کسی غیر ملکی کو قومی شناختی کارڈ بنا دینا، کسی یونیورسٹی یا ادارے کی جعلی سند جاری کر دینا، اور اس قسم کی تمام جھوٹی اور جعلی دستاویزات جھوٹ اور ظلم پر مبنی ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ تاہم ان کو جھوٹی شہادت کی ذیل میں تاہم ان کو جھوٹی شہادت کے ذیل میں لانا صحیح نہیں، خصوصاً ممتحن کے، یعنی جو امتحان لینے والا ہے اس کے نمبر لگانے کا معاملہ کسی طور پر شہادت نہیں، اس کے لگائے ہوئے نمبر شہادت نہیں بلکہ ایک فیصلہ ہے۔ اگر وہ غلط نمبر لگائے گا تو یہ اس کی عدالت کے خلاف ہوگا، اور قرآن مجید میں ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا وَأَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 8 میں ہی ہم نے پڑھا ہے، اور کسی قوم کی عداوت تمہیں بے انصافی پر نہ ابھارے، تم عدل کرتے رہو، وہ خوف خدا کے زیادہ قریب ہے۔ طالب علم کا پرچہ چیک کر کے جو نمبر لگاتا ہے وہ اس کی قضا اور فیصلہ ہے۔ اس طرح جو افسر گاڑی کی فٹنس کا سرٹیفکیٹ دیتا ہے یا میٹر کو صحیح قرار دیتا ہے، یہ اس کی قضا اور فیصلہ ہے، اور ڈاکٹر جو سرٹیفکیٹ دیتا ہے یہ اس کی ماہرانہ رائے ہے۔ یہ تمام امور شہادت کے درجے میں نہیں، بلکہ شہادت دینے کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ جملے ادا کرے کہ میں شہادت دیتا ہوں، جیسا کہ ان قریب باحوالہ بیان ہوگا۔ شہادت کی تعریف باقاعدہ اس کی ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ جی علامہ میر سید شریف علی بن محمد جرجانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قاضی کے سامنے ایک شخص کے دوسرے شخص پر حق کے لفظ شہادت کے ساتھ خبر دینا، مثلاً کہے میں شہادت دیتا ہوں کہ فلاں آدمی کا فلاں شخص پر فلاں حق ہے، شریعت میں یہ شہادت ہے۔ شہادت کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک قسم علم ہے اور یقین کے قائم مقام ہے، اور اس میں یہ کہنا کافی نہیں کہ میں جانتا ہوں، بلکہ یہ کہنا ضروری ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں۔ دوسری قسم وہ ہے جو قسم کے قائم مقام ہے، اس میں مثلا یہ کہے کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں کہ زید چلنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو گواہ بنائے گا اس میں۔ مثلا اگر کوئی کسی کو قتل کرتے ہوئے دیکھے یا کسی کو کا حق غصب کرتے ہوئے دیکھو تو اس کے لیے جائز ہے کوئی گواہی دے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں شخص نے تجارت کی یا حاکم نے فیصلہ کیا، خواہ اس کو گواہ نہ بنایا گیا ہو۔ تو شہادت میں لفظ شہادت کے جملے کہنا جو ہے نا وہ ضروری ہیں۔ قرآن مجید میں اسی لفظ کے ساتھ شہادت دینے کا حکم ہے، وَأَشْهَدُ ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، اور تم میں سے دو نیک شخص شہادت دیں۔ اور جتنی مرتبہ آگے سورہ البقرہ میں بھی آیا جب تم آپس میں خرید و فروخت کرو شہادت یعنی شاہد بنا لو، اور سورہ البقرہ میں 282 میں آیا اور تم اپنے مردوں میں سے دو شاہد طلب کر لو، اور پھر سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں آیا اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم علیہ السلام سے شہادت کے بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا کیا تم سورج کو دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا اس کی مثل ہو تو شہادت دو ورنہ چھوڑ دو. یعنی جیسے سورج جو ہے چمک رہا ہے اور اس کا چمکنا حق ہے، تو اسی طرح اگر تمہاری بات میں سچائی ہے اتنی زیادہ تو پھر تم گواہی دو. اچھا جی، اس کے علاوہ کہا کہ جی جو ممتحن نے نمبر لگائے ہیں یا کسی غلط رائے دی ہے یا غلط لکھا ہے تو اس کا یقیناً، کیونکہ وہ جھوٹ ہے اور رائے کے خلاف لکھنا، جو جھوٹ لکھا گیا ہے وہ جھوٹ تو گناہ کبیرہ میں آئے گا ہی، لیکن اس کو شہادت کے درجے میں نہیں لے کر آئیں گے. امام محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک عرابی نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے اپنی بات مکمل کر کے فرمایا جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو. اس نے پوچھا امانت کیسے ضائع ہوگی؟ آپ نے فرمایا جب کوئی منصب کسی نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو. جو کسی ایسے شخص کو قومی یا صوبائی اسمبلی کے لیے ووٹ ڈالتا ہے جو دینی اور دنیاوی علوم سے بہرہ مند نہ ہو اور وہ بد چلن بھی ہو، بد کردار بھی ہو، ایسا ہونا بالکل واضح ہو، تو وہ اس نمائندگی کے لیے نااہل شخص کو منتخب کر رہا ہے، اور نااہل کو منصب کے لیے منتخب کرنا اس حدیث کے مطابق قیامت آ جانے کے مترادف ہے. جیسے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی آدمی کو کسی جماعت کا امیر بنایا حالانکہ اس جماعت میں اس سے زیادہ اللہ کا فرما بردار بندہ موجود تھا تو بنانے والے نے اللہ اور اس کے رسول اور جماعت مسلمین سے خیانت کی. اللہ اکبر. لہذا یہاں پہ یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ بھی جو ووٹ دینے کا معاملہ ہے اس میں بھی حقدار دیکھا جائے کہ جو صحیح اہل ہے اس کو ہی ووٹ دیا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر اصحاب الجحیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو وہی لوگ ہیں، وہی آگ والے ہیں. یعنی ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ حکم نازل فرماتے ہیں اور وہ اللہ کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، تو ان کے لیے دوزخ کی آگ رکھی گئی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کے بارے میں کہہ دیا، یا گناہ کبیرہ جو بچنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی آیات کے انکار کرنے والے سب لوگ اس میں شامل ہوں گے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی گئی. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی کہ جب ارادہ کیا کسی قوم نے کہ وہ تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تو اللہ نے ان ہاتھوں کو تم سے روکا، اور اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر توکل کرو. مومنوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے. اے ایمان والو تم اللہ کے اسی نام کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب تمہیں کفار نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ قتل و ہلاکت کے لیے تمہاری طرف دراز کریں، تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے. اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے. یزید بن ابی زیاد بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے ساتھ بنو نذیر کے پاس ایک دیت کے معاملے میں گئے اور 2 آمری مسلمانوں کو عمرو بن امیہ نے قتل کر دیا تھا۔ آپ یہودیوں سے ان کی دیت وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ نے ان یہودیوں سے فرمایا اس دیت کی وصول یابی میں میری مدد کرو۔ انہوں نے کہا ہاں اے ابو القاسم، اب آپ کو ہم سے کام درپیش ہوا ہے، آپ بیٹھیے، ہم آپ کو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں، آپ کا مطلوب مہیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ بیٹھ گئے اور اس کا انتظار کرنے لگے۔ آپ یہ گفتگو ہوئی بن اختب نے کی تھی، آپ سے یہ گفتگو ہوئی بن اختب نے کی تھی، وہ یہودیوں کا سردار تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جس قدر اب یہ تمہارے قریب ہیں اس سے زیادہ قریب تم ان کو کبھی نہ پاؤ گے، ان کو پتھروں سے مار کر قتل کر دو، پھر اس کے بعد تم کو کبھی کسی مصیبت کا سامنا نہیں کرنے پڑے گا۔ وہ چکی کا ایک بہت بڑا پارٹ لے کر آئے تاکہ اس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر گرا دیں۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے آپ کو بچا لیا اور جبریل امی علیہ السلام آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے گئے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اس کو یاد کرو، جب ایک قوم تمہاری طرف ہاتھ بڑھانے کا ارادہ کیا تھا تو اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام ایک منزل پر ٹھہرے اور مسلمان مختلف درختوں کے نیچے ان کے سایوں میں لیٹ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اپنے ہتھیار اتار کر ایک درخت پر لٹکا دیے۔ یہ اب 2 روایتیں ہیں، 2 شان نزول بیان ہوئے ہیں، ایک ہم نے آپ کو بیان کر دیا ہے، دوسرا شان نزول اس کا یہ ہم بیان کر رہے ہیں۔ ایک عرابی آیا، دیہاتی آیا، اس نے آپ کی تلوار درخت سے اتار لی اور وہ آپ کے سامنے تلوار سونت کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ۔ اس عرابی نے تلوار میان میں ڈال لی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو بلایا اور ان کو عرابی کے واقعے کی خبر دی، اس حال میں کہ وہ آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے اس کو کوئی سزا نہیں دی۔ قتادہ نے یہ بیان کیا کہ بعض دشمن آپ کی غفلت میں آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اس عرابی کو بھیجا تھا۔ اس آیت میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کافروں کے ہاتھ کو روک لیا، اور پہلی روایت میں نبی کریم علیہ السلام اور مسلمان دونوں سے ہاتھوں کو روکا، اور دوسری روایت میں صرف نبی کریم علیہ السلام سے ہی ہاتھ کو روکا۔ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے مدد فرمانا، اللہ پاک مدد فرماتے ہیں اپنے مومنوں بندوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ حفاظت فرمائی نبی کریم علیہ السلام کی اور ایمان والوں کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 12 ہے جس سورہ المائدہ کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فما كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اور ضرور اللہ نے وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، پختہ وعدہ لیا، اور ہم نے ان سے 12 سردار، ہم نے ان کو 12 سردار بنا دیے۔ وقال اللہ، اور کہا اللہ نے، انی معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم قائم کرو گے نماز، وآتیتم الزکاۃ، اور تم زکات دو گے، وآمنتم برسلی، اور تم ایمان لاؤ گے میرے رسولوں کے ساتھ، وعزرتموہم، اور تم ان رسولوں کی تعظیم کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، قرض دو گے، قرضاً حسنہ، قرض حسنہ دو گے، لَأُكَفِّرَنَّ، تو ضرور میں مٹا دوں گا، تم سے تمہارے گناہ،
वाला उदखिलन्ना, और मैं जरूर तुम्हें दाखिल करूंगा जन्नात में, तजरी, उन बागात में जिनके जारी हो जाएंगी में तहतिहल अनहारू, नहरें जिनके नीचे से। कफर, आप फिर इसके बाद भी जिसने कुफ्र किया, बाद आजाली, इसके बाद भी तुम्हें से, फकत दल्ला सवा सबील, बस वो सीधे रास्ते से बहक गया। बेशक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से पुख्ता वादा लिया और इसकी तामील, तनफीज और निगहबानी के लिए हमने इनमें 12 सरदार मुकर्रर किए। और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से फरमाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी खुसूसी मदद और नुसरत तुम्हारे साथ रहेगी अगर तुमने नमाज कायम रखी हो, तुम ज़कात देते रहे और मेरे रसूलों पर हमेशा ईमान लाते रहे और इनके पैगम्बराना मिशन की मदद करते रहे और अल्लाह को इसके दीन के हमायत और नुसरत में माल खर्च करके कर्ज हसना देते रहे, तो मैं तुमसे तुम्हारे गुनाहों को जरूर मिटा दूंगा और तुम्हें यकीनन ऐसी जन्नतों में दाखिल करूंगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। फिर इसके बाद तुम में से जिसने भी कुफ्र यानी अहद से इनहराफ किया, तो बेशक वो सीधे रास्ते से बहक गया। ये भी तवील आयत है जी, हम शुरू करते हैं। अल्लाह पाक हमारी मदद फरमाए। सूरे अल-माइदा की आयत नंबर 12 कर रहे हैं। और अल्लाह ने बेशक बनी इसराइल से पुख्ता वादा लिया और इनमें से हमने 12 सरदार मुकर्रर किए। इससे पहले अल्लाह ताला ने मुसलमानों से फरमाया था, और तुम पर जो अल्लाह की नेमत है इसको याद करो और इस वादे को भी जो इसने पुख्तगी के साथ तुमसे लिया। अब ये फरमाया कि अल्लाह ने बनी इसराइल से भी पुख्ता वादा लिया था, लेकिन उन्होंने वादे को फरामोश कर दिया और पूरा नहीं किया। तो ए मुसलमानों, तुम